کیونکہ یہ تو ظاہر بات ہے بیت اللہ کیونکہ شریف لوگوں کا کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہر جی کسی کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائے، اور کیسے دیوانہ وار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہر کوئی جو ہے نا اس پتھر کے ساتھ اس کے ارد گرد طواف کر رہا ہے، اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، جی کس قسم کا ایک رش لگا ہوتا ہے، کس قسم کا ایک بھیڑ ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارا سال یہی حالت رہتی ہے اور جس میں اس کی تیاری میں کہتے ہیں کہ 8 ماہ لگ جاتے ہیں، 8 یعنی ماہ ایک کے غلاف کی لگ تیاری ایک غلاف کی تیاری میں تقریباً 8 ماہ جو ہیں لگ جاتے ہیں، تو کافی عرصہ جو ہیں. اور دوسری بات اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں جو کام کرنے والے حضرات ہیں وہ تقریباً 100 افراد پر مشتمل ہوتے ہیں، ماشاء اللہ. اور 100 افراد پر مشتمل یہ ایک پوری ٹیم جو ہے وہ تقریباً 8 ماہ میں یہ تیار کر لیتے ہیں. اور اس کی باقاعدہ ایک تاریخ بھی مقرر ہوتی ہے، جس طرح آج آپ یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ 9 ذو الحجہ کو جو ہے عرفہ کے یعنی یوم عرفہ کے دن، 9 ذو الحجہ عرفہ کے دن جو ہے غلاف کی یہ ایک پروقار تقریب منعقد ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے غلاف کعبہ. ناظرین یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح ایک عظیم الشان تقریب، جو دنیا کی ایک عظیم الشان تقریب سے اگر اسے تعبیر کیا جائے تو میرے خیال میں پھر بھی یہ الفاظ اس کے لیے کم ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی اور خاص کر مملکت اور حکومتی سطح پر اگر چھوٹی کوئی تقریب ہو تو اس کے لیے عوام کو کتنا پریشان کیا جاتا ہے، سڑکیں بند ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک عظیم الشان دنیا کی سب سے عظیم تقریب آج اور ابھی آپ ناظرین کے سامنے ہے جو منعقد ہو رہی ہے. لیکن ہم ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو زائرین ہیں اور جو حاجی حضرات ہیں وہ کس طرح اپنے طواف میں مگن ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک تقریب ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک عظیم الشان وہ ایک پروقار تقریب ہے، اس کے لیے بڑے لوگ آ رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو ذرا ہٹایا جائے، لوگوں کو تھوڑی دیر طواف سے روکا جائے. ایسا کوئی یعنی تاثر بھی نہیں دیا گیا. میرے خیال میں ذرا بر بھی جو ہے لوگوں کو روکا نہیں ہے بالکل ایسے ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں ہم صفا مروہ کو ہم ابھی ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں جو اسکرین میں ہمارے سامنے ہے. لوگ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، اور یہ صفا مروہ ہمیں اس ماں اور بیٹے کی یاد دلاتے ہیں جس ماں اور بیٹے کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان اس وادی میں چھوڑا تھا، اور جب بیٹے کو پیاس لگی، اور وہ ایک ممتا کی ایک عظیم الشان داستان ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. اور پھر کس طرح ایک ممتا کی تڑپ ان 2 پہاڑیوں پہ چڑھتی اور اترتی رہی، اور بالآخر اس کی دلی خواہش پوری ہو گئی. اور جب دلی خواہش پوری ہو گئی تو آج تک مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آب زمزم کی صورت میں. ناظرین یہ ہیں مکہ کے فضائی مناظر جو میرے خیال میں اگر کسی مسلمان کی نظر ان پہ پڑ جائے تو اس کا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ وہ مکہ ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پیار کرتے تھے. یہ وہ مکہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا، لیکن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا، اور جب آپ جانے لگے تو جب مکہ سے رخصت ہونے لگے تو آخری نظر دوڑا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس شہر کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن ظالموں نے مجھے تیرے اندر رہنے نہ دیا. اور ایک والہانہ محبت تھی. اور پھر وہ دن بھی آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتح بن کے داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن رحمت للعالمین ہونے کا ایک عظیم پیغام دنیا کو دیا کہ جن اہل مکہ نے، جن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی کے ساتھ نکالا تھا، واپسی پہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو.
یہ چیئرمین صاحب آپ ان مناظر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ میرے خیال میں بیت اللہ شریف کے وہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں فضائی مناظر فضائی ہیں اور مناظر بڑے ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، اور نئی توسیع جو شاہ عبداللہ رحمہ اللہ نے یہ توسیع کی سنگ بنیاد رکھی تھی، ماشاء اور یہ جو پل ہمیں الحمدللہ نظر آ رہا ہے یہ اوپر، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ صفا مروہ ہے نا، یہ اچھا جو ہے دائیں جانب جو نظر آ رہی ہے، اچھا یہ صفا مروہ ہے، صفا جی مروہ ہے، بہت اور خوب۔ اس کے ساتھ جو ہے سامنے جو مینار نظر آ رہا ہے ہمیں، جی جی یہ نئی توسیع جو ہے یہ وہ ہیں ابھی جو ہو رہی ہے جس پہ بھی کام ماشاءاللہ ابھی میرے خیال میں مکمل کسی ہو حد گیا، تک؟ اور کسی حد تک حجاج کرام کے لیے کھول دیا گیا یہ اچھا۔ نئی توسیع جو ہے۔ تو اب اس نئی توسیع کے ساتھ اگر بیت اللہ میں ایک اندازہ ہم لگائیں تو کتنے حاجی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا میرے کوئی خیال اندازہ میں ہوگا؟ ابھی وہ شیخ سدیس نے کسی ایک موقع پہ کہا تھا کہ یہ توسیع جو ہے یہ قیامت تک کے لیے جو ہے یہ کافی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اس میں تقریباً 28 لاکھ لوگوں کی گنجائش یہ جو موجود ہے۔ نئی توسیع ہو توسیع، رہی ہے صرف جی، اس میں؟ صرف نئی توسیع اور پرائندہ سب دونوں میں، یعنی پورے بیت اللہ شریف کے اندر کہتے ہیں کہ 28 لاکھ لوگ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں بیک وقت۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ بہت بڑی قربانی ہے سعودی حکومت کی، اور یہ طواف کے جو ہے مناظر ہیں طواف کے ناظرین مناظر ہمارے ہیں۔ سامنے۔ تو ہم بات کر رہے تھے غلافہ کے کعبہ کے طواف کے مناظر، تو ہم دیکھتے رہیں گے سارا سال، یہ سلسلہ نہ رکے گا، نہ رکا ہے انشاءاللہ اور نہ رکتا ہے۔ لیکن آج کا جو ایک خاص یہاں پہ ایک منظر ہے، جو ایک خاص تقریب جو اپنے ناظرین تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی۔ جی تو ناظرین غلاف کعبہ کے بارے میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تاریخی روایات ہیں جن کے اوپر ہم، یعنی یہ ہے کہ ہمیں ایک تاریخ ملتی ہے اس سے، اب وہ اس میں کتنے فیصد سچائی ہے یا کتنے فیصد اس میں اپنی طرف سے لوگوں نے باتیں ایڈ کی ہے، یہ اس کی تحقیق کے میرے خیال میں اتنی یعنی جان لڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرکیف بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، ان کے ایک صاحبزادے گم ہو گئے، تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر وہ ان کا بیٹا مل جائے تو وہ غلاف کعبہ یعنی کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھائیں گی۔ جب وہ مل گئے تو انہوں نے نظر پوری کرتے ہوئے سفید رنگ کا ریشمی غلاف چڑھایا تھا۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں ناظرین، یہاں پہ جو غلاف کعبہ کی جو یہ رنگ ہے، یہ میرے خیال میں یہ مختلف چینج ہوتا رہا ہے۔ ناظرین یہ کرین کے ذریعے جو نیا غلاف کعبہ جو ہے اوپر اٹھایا گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، بہت ہی دل نشین مناظر ہیں، اور بہت ہی دل کو، اور میرے خیال میں یہ جو ہے اس کے لیے خاص افراد کا جو ہے تعین کیا ہے، جو افراد کا تعین وہ تو نظر آ رہا ہے جو ایک خاص وردی میں، جنہوں نے ایک خاص وردی پہنی ہوئی ہے، خاص لباس میں ملبوس ہیں۔ لیکن جو حیرت والی بات ہے کہ اتنی عظیم الشان تقریب کے دوران بھی حاجی اور زائرین اپنے طواف میں بالکل مگن ہیں، انہیں ذرا برابر پریشانی نہیں ہے، اور یہی ایک میسج ہے، ایک نہیں کئی سارے میسج ملتے ہیں ہمیں اس کعبۃ اللہ سے، اس سرزمین سے، اور خاص کر پھر حج کے اس موسم سے، کہ دنیا میں اگر امن ممکن ہو جائے، سلامتی، امن اور یعنی برابری آ جائے، تو میرے خیال میں کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے یہ دو چیزیں ضامن ہو سکتی ہیں۔ یہ میرے خیال میں جو ہے یہ ایک سائڈ، ہاں نہیں، یہ ابھی نیا غلاف اوپر اٹھایا گیا، اور اس کے بعد جب یہ اوپر لے جائیں گے تو یہ پرانے والے کو اس سمیٹ کے میرے خیال میں اس کو دوبارہ سے جو ہے نا اس اور بڑی تکنیک کے ساتھ جو ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، کہ نئے کو اوپر لے جا کے اس کے بعد پرانا جو ہے اس کو بھی ایک اچھے انداز کے ساتھ جو ہے
اس کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ غلافہ کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے ناظرین ہم بات کرتے رہیں گے، یہ بہت ہی اہم تاریخ ہے، اس سے جاننا میرے خیال میں بے حد ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت قائم فرمائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت قائم فرمائے گا اور اب ہم اس پر غلاف چڑھائیں گے، اور الحمدللہ وہ دن ہے اور آج تک مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک عورت کعبہ میں خوشبو کی دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر ان غلافوں پر گری اور زمانے جاہلیت کے تمام غلاف جل گئے، تو مسلمانوں نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا۔ یہ دور اسلام کا پہلا غلاف ہے۔ یہ روایت جو شاید اللہ رب العزت مسلمانوں کے ہاتھ سے غلاف چڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے یہ روایت میں ذکر ملتا ہے کہ عورت جو دھونی دے رہی تھی اس سے چنگاری اڑی اور اس نے پرانے غلافوں کو جلایا، اور اس کے بعد سب سے پہلا غلاف جو اسلام کے دور میں وہ چڑھایا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یہ ہے فتح مکہ کے بعد پہلا غلاف۔ یہ روایت فتح الباری میں آپ ناظرین کو مل سکتی ہے، جو صحیح بخاری کی شرح ہے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ ایک تاریخی روایت ہے جو ہمیں اس میں یہ ایک ہمیں ایک جو ہے نا وہ ملتا ہے کہ غلاف کعبہ دور اسلام میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ناظرین یہ نیا غلاف پھینک دیا گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت منظر کے ساتھ، اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ پرانے غلاف کے اوپر اس کو چڑھا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر فتح ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مصری کپڑا اس سے غلاف بنواتے تھے۔ نیچے ثناء اللہ صاحب یہ جو پرانا غلاف تھا اس کو نیچے جو ہے نا وہ نیچے اتر آیا، میرے خیال میں اس کو اوپر نہیں اٹھایا گیا، اور اس کے بڑے ہی اچھے اندازے کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ نیچے یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نئے غلاف کا ایک منظر، خوبصورتی کا ایک انتہائی اعلیٰ اور شاہکار منظر ہے، جو بہت ہی تجربے کے ساتھ اس کو ایک طرف سے 4 اطراف میں 4 کپڑے ہیں۔ یہ ایک کپڑا نہیں ہے ناظرین، 4 کپڑے ہیں جو مختلف کونوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کونے کے لیے اپنا کپڑا ہے جس پہ قرآنی آیات منقش ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی ڈیزائن کے ساتھ۔ اور حاجی اور زائرین آج اس خوبصورت منظر کو وہاں سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، لیکن وصال اردو منظر کو مکہ سے آپ کے لیے خصوصی طور پہ پیش کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خلافت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، لیکن اس میں بھی تاریخی روایات خاموش ہے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی غلاف کعبہ کا اہتمام ہوتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 10 محرم کے علاوہ ایک اور غلاف عید الفطر کے دن بھی چڑھایا۔ پہلے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ غلاف 10 محرم کو تبدیل کیا جاتا تھا، لیکن 10 محرم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے دوسرا غلاف چڑھانا شروع کیا عید الفطر کے دن، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو،
اور اسی طرح پھر یزید اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اسی پہ عمل جاری رکھا، اور ان کے بعد جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں یہی طور یہی طریقہ مستقل طریقہ بن گیا جو آج تک جاری ہے۔ ایک چیز جو ہمیں اس تاریخی روایات سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہر شخص فرداً اپنی اپنی طرف سے کعبہ کے لیے غلاف تیار کرواتا، پھر اس کو لاتا اور چڑھا دیتا، لیکن جب سے اسلام کا دور آیا ہے، جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عمل ہوتا رہا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی، اور ایک چیز جو ہمیں یہاں پہ واضح وہ نظر آئی وہ یہ کہ اسلام سے قبل افراد اس کام کو سر انجام دیتے تھے، کبھی کبھار قبائل کے سردار وہ اس کو بناتے تھے، کبھی کبھار مخیر حضرات، لیکن اسلام کے بعد یہ ذمہ داری حکومت سر انجام دیتی آ رہی ہے۔ یعنی یہ پھر کیونکہ میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ اگر غلاف کعبہ کسی شخصی یہ ہر کوئی کرتا تو پھر دنیا میں ہزاروں لوگ نہیں بلکہ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک انسان یہ خواہش کرے گا کہ میں بناؤں اور میرا غلاف اس کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ اس میں کافی پھر مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ زندگی لگا سکتا ہے، اس کے لیے اتنا کما سکتا ہے کہ وہ اس خلاف کو چینج کرے، اور پھر الحمدللہ دنیا میں ایسے اچھے مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو پھر ہر کسی کی دلی خواہش ہوتی اور ہر کوئی ایسا کام کرتا، اور اس سے پھر کافی رنجشیں سامنے آ جاتی۔ لیکن جب یہ حکومت کے پاس ہو تو کسی کو یہ گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ ابھی دوسرا طرف ہے، یہ میرے خیال میں مقامی ابراہیم کے جو سائڈ پہ ہے وہ ٹھیک خوبصورت منظر سے یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق بخشی کہ وہ اس عظیم الشان گھر میں اس عظیم الشان عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر ایک عظیم دن ہے ناظرین آج کا دن۔ یقیناً انسان بہت ناشکرہ ہے۔ علامہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جوابی شکوہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروی منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنا بندہ معاف کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بہانہ چاہیے، لیکن یہ ایک اور طرف سے غلاف کعبہ کو نئے کو چڑھا دیا گیا اور پرانے غلاف کو نیچے اتار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے بھی جو ہے نیچے افراد موجود ہیں، ہاں اس کو اسی وقت فوری طور پہ فوری طور پہ اس جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا دن بھی ایسا ہی ایک دن ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے سے گزشتہ سال اور آئندہ ایک سال کے گناہ معاف کرے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ 730 دن روزہ رکھنے کے برابر ہے آج کا روزہ۔ تو یقیناً ہمیں یقین ہے کہ آپ سب ناظرین نے آج کے دن سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور پھر اگر آپ اس ٹائم اپنی ٹی وی سکرین کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کی اس ایمانی جذبے میں مزید تازگی آئی ہوگی، کیونکہ کعبہ کی محبت اور حرم سے محبت، مکہ سے محبت، مدینہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ ایمان کے مطالبات ہیں۔
یہ شریعت ہم سے ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. اور پھر ایسے مناظر دیکھ کے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اسے ایک اللہ رب العزت کی ایک عظمت کی یاداشت اس کے ذہن میں تازہ ہوتی ہے کہ یہ وہ کعبہ ہے جس کعبہ کی تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کو ریزہ ریزہ کیا، ابرہہ کو اس کے لشکر سمیت ریزہ ریزہ کیا. یہ وہ مقدس پتھر ہے اور یہ وہ مقدس کعبہ ہے جسے حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا. اور یہ وہ پہلا خدا کا گھر ہے جس کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا قرآن کی ایک آیت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، کہ دنیا میں پہلا وہ مبارک گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں یہی بیت اللہ ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. ہمیں اس گھر کا پاسباں ہونا ہے، ہم سے یہی تقاضا ہے کہ ہم اس گھر کے سپاہی بنیں، اس کی طرف دیکھنے والی ہر میلی آنکھ کو ہم پھوڑنے کی تیاری رکھیں، کیونکہ بہت سے عناصر ایسے ہیں جنہیں یہ گھر ذرا برابر نہیں پاتا، جنہیں شاید آج کے مناظر کو دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کا دل خوش ہو، لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو آج کے مناظر دیکھ کر ان کا دل، ان کے اوپر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، ان کے دل غم اور غصے، حسد اور بغض اور کینہ سے لرزتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہمارا میسج ہے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. محترم ناظرین، یہ میرے خیال میں یہ ناظرین آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں ایک اور طرف پہ یہ غلاف، سبحان اللہ، یہ پرانا تھا ناظرین جو اس کے نیچے تھا، اور یہ ساتھ والا نیا، بالکل دونوں میں فرق واضح آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. ابھی دونوں نئے ہو گئے ہیں، تو ماشاءاللہ اس کی خوب پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. یہ تو اقبال نے صرف نیل کا ساحل اور کاشغر کے صحراؤں اور پہاڑوں کو ایسے استعارتاً ذکر کیا ہے، لیکن اس حرم کی پاسبانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سے مسلمان ایک رہے ہیں، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. کیونکہ اگر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اگر ہم اس کعبہ کے لیے، اس کی پاسبانی کے لیے ایک نہ ہو جائیں تو کبھی بھی ذہن میں یہ نہ لانا کہ اللہ کا گھر ہے اور ایک کعبہ ہے اور ایک عمارت ہے اور ایک پتھر ہے. نہیں ناظرین، ایسا نہیں ہے. ہم نہ صحیح تو کوئی اور صحیح. اس گھر کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ابابیل بھیجے ہیں، تو وہ اس کے لیے کوئی اور مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے شعائر، اللہ رب العزت کی نشانیاں یہ کسی فرد کے، کسی حکومت کے، کسی شخص کے، کسی خاندان کے محتاج نہیں. یہ اللہ کا گھر تھا، جب مسلمان نہیں تھے تب بھی اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اللہ رب العزت تا قیامت اس کی حفاظت کرے گا. بس اس میں اب امتحان ہے ہمارے ایمان کا، ہمارے ایمانی جذبے کا، کہ ہم اس گھر کے ساتھ اس کی پاسبانی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ہم نے کیا ہے. ہماری ایک روشن تاریخ ہے. اس گھر کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں.
اور اس گھر کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں، اور آج بھی اس گھر کی جو عمارت ہے ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے سازشی عناصر ہیں جنہیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ گھر ذرا برابر نہیں باتا۔ یہ کعبہ، یہ مناظر شاید وہ دیکھ کے ابھی اس ٹائم ان کے دل پگھل رہے ہوں، ان کے آنسو ٹپک رہے ہوں، کیونکہ انہیں اس گھر سے دشمنی روز اول سے رہی ہے، اور اب بھی وہ اپنی دشمنی نبھانے کی بھرپور کوشش میں ہیں۔ اسی لیے نت نئے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، نت نئے رپورٹیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں مختلف لوگ اپنے اپنے طرف سے غلاف کعبہ بناتے رہے، اس کو چڑھاتے رہے، لیکن اسلام کے بعد جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ذمہ داری صرف اور صرف حکومت کو ہی سونپی گئی، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت کی بات تھی جو شاید ہمیں سوچنے پہ آج شاید کسی کے دل میں یہ آئے کہ یا حکومتیں یہ کام ٹھیک نہیں کر رہی، یا خاص بالخصوص سعودی حکومت یہ کام ٹھیک نہیں کر رہی، انہیں سب کے لیے اجازت دینی چاہیے، تو یہ میرے خیال میں سوچ بنیادی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ، ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ میں اس غلاف کعبہ کو اس سال میں بناؤں، اور سال میں پھر ممکن نہیں ہے کیونکہ ممالک بھی اپنے اپنے غلاف پیش کریں گے، اس میں ہر ایک کی ناراضگی، یہ خواہش ہوتی ہے ناراضگی بھی آ کہ میں سکتی اس ہے۔ عظیم عمل کو سر انجام دوں، اور مسند جی اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو اچھی طرح جو ہے اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، نہ کہ مختلف لوگوں کے پاس اگر ہوں، بلکہ تو اس پھر بارے میں یہ مسند لوگوں کے دلوں میں وہ ایک جو ہے رنجش جو ہے پیدا ہوگا۔ تو میرے خیال میں سعودی گورنمنٹ نے جو یہ اقدام نہیں، یہ اٹھایا اس سے پہلے میں عرض کروں کہ مسند عبدالرزاق کی ایک روایت ہے جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا ہم کعبہ پر غلاف چڑھائیں، یعنی کہ لوگوں نے پوچھا، ان سے عرض کیا، تو انہوں نے کہا کہ اب تمہاری طرف سے اس خدمت کو حکمرانوں نے سنبھال لیا ہے۔ یعنی یہ میرے خیال میں اس میں یہی بنیادی جو حکمت تھی وہ یہی تھی، اسی لیے ناظرین ابھی یہ مناظر جو ہے جو نئی توسیع ہیں یہ اسی کے ہیں، یہ اب ساری نئی توسیع ہے، ساری نئی توسیع ہیں، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، یہ ساری نئی توسیع ہیں، اور اب یہ جو فرنٹ والا حصہ ہے یہ جو ہے حجاج کرام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ لوگوں کا بھی رش بڑھتا جا رہا ہے مطاف میں، اور مطاف کو بھی ماشاءاللہ بہت وسیع کر دیا، کھلا کر دیا، بہت تو کھلا کر دیا، اور درمیان والا جو حصہ ہے مطاف یہ بھی بہت کھلا ہو گیا ابھی، اور یہ جو مختلف جو انہوں نے وہ بنائے ہیں پورشن بنائے ہیں اس میں بھی کافی اس میں بھی کافی گنجائش ہے، بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ اس میں طواف کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے اس میں کہ لوگ جو ہیں کتنے زیادہ تعداد میں یہاں جو ہے طواف زیارت کے لیے تشریف لائیں گے، اور اس توسیع سے پہلے لوگوں کو خاص کر طواف زیارت میں اور اس کے بعد طواف وداع میں جو ہیں لوگوں کو بہت یعنی بڑی مشکلات تھے لوگوں کے لیے۔ ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے یہ میرے خیال میں صفا مروہ کے سعی کے دوران اور وہ مناظر ہیں جس کے بارے میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں ایک لازوال قربانی اور لازوال شفقت کی ایک داستان یاد آتی ہے، اور ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے ناظرین، یہ حج صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ حج ہمارے لیے بھی ہے۔ ناظرین، یہ عرفات کا میدان جبل رحمت ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت۔ اس کے بارے میں
یہ آج 9 ذی الحجہ ہے ناظرین، اور 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد حاجی حضرات میدان عرفات روانہ ہوتے ہیں، مینا سے پہلے وادی نمرہ میں جاتے ہیں اور زوال آفتاب تک وہیں پہ رہتے ہیں، اور ایسا کرنا بھی ایسا چاہیے، کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ایک درس ملتا ہے وہ یہی ہے۔ زوال کے بعد اگلی وادی عرنہ میں چلے جاتے ہیں۔ عرنہ عرفات سے تھوڑے فاصلے پہ پہلے راستے میں جو ہے جہاں پہ یہ مسجد نمرہ ہے، اور جہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعتیں، 1 اذان اور 2 اقاموں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اور یہاں سے پھر یہ جو مسجد نمرہ ہے جہاں پہ لوگ، یہ ابھی عرفات کی جو جبل رحمت ہیں اس کے ارد گرد حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ میدان عرفات ہے جی، جس کے جو آج کا دن ہے ناظرین، یہ بھی ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ اسی میدان سے جو ہے نا منسوب ہے، کیونکہ اس دن حاجی یہاں پہ وقوف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کیسے ہر جگہ پہ خشوع اور خضوع کے مناظر، ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ جبل رحمت میں مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعتیں تخفیف کے ساتھ، قصر کے ساتھ، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھ کے پھر سیدھے عرفات چلے جاتے ہیں۔ جو یہ عرفات جو یہاں پہ جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس میدان میں، اور یہ جو لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں غلط تو نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑی پہ نہیں چڑھے، جو تاریخ جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول صاحب نے فرمایا کہ روزہ یعنی اس کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دن 2 سال گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کے کفارے کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، حاجیوں کے علاوہ یعنی ہمارے لیے ہیں جو ہم پاکستان میں ہیں یا دیگر ممالک میں اپنے گھروں میں ہیں، حاجیوں کے علاوہ سب کے لیے۔ اور پھر اس دن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تک اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت عرفہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ تو اسی لیے یہ دن خاص کر اس میں عبادات کا خاص کر اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ تعالی ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کرے۔ ناظرین، ابھی ہم نے آپ کو دکھایا یوم عرفہ کے میدان عرفات، اور اس سے جو ہمیں کچھ شریعت اسلامیہ کے کچھ دروس تھے اور جو اس دن کے حوالے سے جو گزارشات تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور اللہ رب العزت بڑا کریم اور بڑا رحیم ذات ہے۔ بے شک عرفہ کے دن کے بارے میں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو ہے اس میں جو ہے باقی مسلمانوں کے لیے روزہ حجاج کے لیے نہیں ہے، وہ باقی مسلمانوں کے لیے، اور اس ایک روزے میں اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اجر و ثواب جو ہے رکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ اتنا بڑا اجر و ثواب اس لیے رکھا ہوگا اللہ رب العزت نے چونکہ باقی لوگ عرفات کے میدان میں موجود نہیں ہوتے۔ کیوں کہ یعنی ان کو اس خیر میں ان کے ساتھ شامل کرنے کو بھی جو ہے نا محروم نہیں کیا، باقی لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروی منزل ہی نہیں۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں جو ہے حجاج کرام کے ساتھ ساتھ باقی امت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی محروم نہیں کہ اس عظیم جو ہے ثواب سے، وہ جو ہے عرفات کے میدان میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے
ان کے گھروں میں ان کو ایک بیٹھے ہوئے جو ہے ایک پیکج دے دیا، اور ہمیں جو ہے اس پیکج سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ تو ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار یہ دن چانس ہوتا ہے اور بار بار یہ دن جو ہے نہیں ہوتے. اب کتنے جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ وہ جو ہے پچھلے سال تھے اس دن میں، اب وہ نہیں ہے ہم میں سے. تو یہ ایک چانس ہے، اور اس چانس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر مومن مسلمان کو اس اہم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ میرے خیال میں آخر مراحل ہیں غلاف کعبہ کے. میرے خیال میں اگر ہم غلاف کعبہ کے ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخ ہم پہنچ گئے تھے کسی یعنی خلفائے راشدین کے دور تک، اس کو آگے بڑھائیں، لیکن عباسی خلافت کے زوال تک، اس کے زوال تک یہ غلاف کعبہ کی تیاری یہ مرکزی حکومت کے پاس رہی. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت کے پاس رہنے کے اس کے زیادہ جو ہے نا وہ حکمتیں اس میں زیادہ تھی. اور اس کے بعد پھر یہ جب مرکزی حکومت کا خاتمہ ہوا عباسی خلافت کے بعد، تو پھر ہر ملک اپنی اپنی طرف سے یہ غلاف کعبہ تیار کرتا رہا اور اس کو بیچتا رہا. تو یہ پھر ناظرین آپ کے سامنے اب عرفات کا میدان ہے محترم ناظرین یہ. اچھا. اور کافی جو ہے لوگوں کا رش آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. اس دن عرفات کے کے حوالے میدان میں سے یہ اب یہ درخت جو ہے یہ بھی کافی جو ہے اس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے. پورا دن جن کے پاس خیمے نہیں ہوتے تو وہ ان درختوں کے نیچے جو ہے پورا دن گزارتے ہیں اس درخت کے سایوں کے نیچے. یہ ہمیں میرے خیال میں نظر آ رہا ہے، یہ جو سارا کا سارا یہ عرفات کا میدان عرفات کا میدان ہے. اور یہ یہاں پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا خاص کی تھی، اس کی عبارت بھی میں اس کی الفاظ اگر آپ ناظرین چند گھنٹوں کے لیے یہ دیکھیں ایک شہر کا جو ہے وہ منظر ہمیں دکھا رہا ہے. اور اس کے بعد عرفہ کے دن کے بعد یہاں جو ہے نہ کوئی رہائش ہے، بس یہ خالی میدان ہوتا ہے. اس کے بعد بس چند گھنٹوں کے لیے اس کو ایک شہر بناتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں اوپر کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ تو ایک مختلف خیمے لگے ہیں پیشکش ہے. اور میرے خیال میں اردو جو جب سے اردو میڈیا کا آغاز ہوا ہے، اگر میں اس میں مبالغہ آرائی نہ کروں تو میری بات بجا ہوگی کسی حد تک کہ یہ صرف اور صرف وصال اردو ہی ہے جس نے اپنے ناظرین کے لیے، احباب کے لیے، دوستوں کے لیے ان کی دلی خواہش پوری کرتے ہوئے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے جو دعا خاص کی تھی آپ اسے ذہن نشین کر لیجئے، اور اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور لائے گا. اور یہ جو میدان آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو کی جو ایک مخلصانہ کوشش ہے اور ایک جد و جہد ہے، اور جو آپ ناظرین کی خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات مگن ہے، محنت کر رہا ہے، مخلص ٹیم ہے اس کی، آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کی وساطت سے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس دعا کو یاد کر لیجئے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور لائے گا، اور ان میدانوں میں آپ بھی ایک دن گھومتے پھریں گے جس طرح آج آپ حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس میدان میں دعا ثابت ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہی ہے اور ہر طرح کی حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک میں چیز آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں حج کا جیسے ہی احرام باندھا جاتا ہے تب سے ایک صدا بلند ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत वल्मुल्क लक ला शरीक लक। यहाँ पे मेरे नाज़रीन इसके तर्जुमे से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हाज़िर हैं ए रब, हम हाज़िर हैं, ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं है और हम तेरे पास हाज़िर हैं। इन्नल हम्द वन्निअमत, बेशक तमाम तर तारीफ़ात, तमाम तर हम्द व सना लक, तेरे लिए हैं, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है। एक तौहीद का, ईमान का, वहदत का एक पैगाम है। और उसके बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पे चढ़े हैं तो सफ़ा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह कोई दुआ की है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द ला इलाहा इल्लल्लाहु अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। यहाँ पे सफ़ा मरवा में भी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, अल्लाह के सिवा कोई माबूदी बरहक नहीं है, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ात हैं, वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वही हर चीज़ पे क़ादिर है। इहराम बांधने के बाद सबसे पहली सदा तौहीद की, सफ़ा पे चढ़े तो सदा तौहीद की, मरवा पे चढ़े तो सदा तौहीद की, और अरफात पे आए तो ये अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के सिवा कोई, यानी अरफात पे आए तो यही सदा तौहीद की। और फिर 10 ज़िलहिज्जा को इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यही सदा बुलंद करते हुए कुर्बानी पेश की जाती है कि इन्ना सलाती, बेशक मेरी इबादतें, इबादत व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी। तो यहाँ पे माली इबादत और जानी इबादत दोनों के दोनों, व महयाय व ममाती, और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब के सब अल्लाह के हाथ में हैं और उसी के लिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो उलमाए किराम ने हज का जो एक बुनियादी मैसेज और जो एक बुनियादी उसका एक फ़लसफ़ा है, जो उसका एक बुनियादी पैगाम है, वो सबसे, यानी वो अगरचे बहुत ज़्यादा हैं, उस पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करेंगे, लेकिन जो एक बुनियादी मैसेज जो मैं तरतीब के साथ ज़िक्र किया है वो है तौहीद। और तौहीद एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि इसी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम को मिल्लतन वाहिदा कहा कि यही तौहीद परस्ती थी, कि जो इब्राहीम एक बुत परस्त और बुत फरोश के घर पैदा हुए और फिर कैसे वो मुआहिद बने कि इसी तौहीद की खातिर उन्होंने कौम की दुश्मनी भी यानी उसको कबूल कर ली, और वालिद से दूर रहना भी उन्होंने गवारा किया, और मुल्क से बदर होना भी उन्होंने गवारा किया, आग में कूदना भी उन्होंने गवारा किया, बच्चों को सहरा में छोड़ना भी उन्होंने गवारा किया, अपने बच्चे के ऊपर छुरी चलाना भी उन्होंने गवारा किया। लेकिन अगर किसी चीज़ को गवारा नहीं किया तो वो शिर्क को गवारा कभी नहीं किया। ये सब की सब कुर्बानियाँ इब्राहीम ने तौहीद की खातिर दी, और ये इब्राहीम की कुर्बानियों की दास्तान है। ये जो हज के मनाजिर हमें देख रहे हैं नाजरीन, ये एक एक मंज़र उस इब्राहीमी दास्तान और उस इब्राहीमी कुर्बानी की एक एक दास्तान है जो सदियों सालों से हम दोहरा रहे हैं। और वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, हज़रत इब्राहीम की ज़ुबान मुबारक से ये निकली हुई दुआ है कि परवरदिगार आइंदा आने वाली नस्लों में मेरा ज़िक्र बरकरार रखा। और आज ये सारा का सारा उनका ज़िक्र है। कहीं पे भी जाएं उनके नक्श कदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसल्ला जाए नमाज बनाने का हुक्म दिया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। उनके बीवी जहाँ पे दौड़ी थी, उनके एक एक कदम को आज हज का एक अहम रुकन करार दिया हमारे लिए। और जो बच्चे ने पाँव मारे थे और जो पानी निकला था, आज वही आब ज़मज़म हमारे लिए आब शिफा है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं हाजी जो मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल, मुख्तलिफ़ कौमियत से और मुख्तलिफ़ लिसानियत, यानी एक लिसान और ज़ुबान बोलने वाले हैं।
وہ کس طرح آ کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کس طرح اپنے رب کو منا رہے ہیں. جیسے ایک خوبصورت منظر جی ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر سیکورٹی اہلکار کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کسی بھی اللہ رب العزت اس حرم کی حرمت کو پامال کرنے سے بچائے, اور جو بھی شرپسند عناصر اس کی حرمت اس کے تقدس کو پامال کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نشانی عبرت تو بنائے گا, لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کی حفاظت فرمائے. کیونکہ بہت ساری نظریں, جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کہ ان کو یہ گوارا نہیں ہے یہ کہ یہ حاجی, یہ اللہ کے مہمان اس طرح پرسکون طریقے سے اپنے مناسک کو ادا کریں. یعنی ایسے ان کی دشمنی پہ, وہ ایک دین دشمنی پہ اتر آئے ہیں کہ امتی مسلمہ کو جہاں انہوں نے خون میں نہلا دیا, وہ تو ایک الگ داستان ہے, لیکن اس گھر کی حرمت کا بھی انہوں نے پاس نہیں رکھا, اس کے تقدس کا بھی پاس نہیں رکھا. انہوں نے ابرہہ کے اس لشکر کو بھی یہ یاد نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں آپ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ اصحاب فیل کے ساتھ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے رب نے کیا کیا. اور یہی حشر آج ان لوگوں کا بھی ہوگا جو ان اللہ کے مہمانوں کو, ان برگزیدہ بندوں کو جو دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں اپنے رب کو منانے کے لیے, ان کے دلوں میں خوف ڈال رہے ہیں, ان کے دلوں میں ایک ڈر ڈال رہے ہیں, جو اس ڈر کے ساتھ اپنی عبادت سر انجام دے رہے ہیں. ضرور بضرور یہ لوگ ان شرپسند عناصر سے بدلہ لیں گے. ابھی پھر ہم آ گئے دوبارہ سے, آپ کو لے کے چلتے ہیں غلاف کعبہ کو. دیکھیں چڑھایا گیا ہے دوبارہ, نئے سے جو نیا غلاف تھا اس کو ڈال دیا گیا ہے. اب اس کی جو سیٹنگ ہے وہ تھوڑی سی باقی ہے, اور اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, جس کے لیے ایک مخصوص لوگ ہیں جو اس کام کو, اس نیک کام کو, اور جو ایک خوشبخت کام کو سر انجام دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ناظرین کے لیے عرض کرتا چلیں کہ یہ صفائی کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین, کہ عباسی خلافت کے زوال تک اب یہ دروازہ ہے کعبے کا, اور اسی دروازے سے جو ہے اندر داخل ہوتے ہیں. اور یہ دروازہ جو ہے عام لوگوں کے لیے نہیں کھولا جاتا, خاص عام لوگوں کے لیے یہ ممکن بھی نہیں کہ کھول دیں. کس کے لیے کھول دیں گے؟ جی سارا سال لاکھوں اور ہزاروں لوگ, اور پھر کوئی ایسا میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو, اس کی بھی یہ سب سے یعنی دنیا کی ایک بڑی خواہشات میں سے جو ہوگی ایک یہ بھی ہوگی کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو. اسی لیے اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں لانا, اور پھر اس طرح چیزوں کو ذہن میں لا کے اعتراضات کرنا, یہ ویسے ہمارے لیے تو آسان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ ہے, کعبہ کو اس طرح بند کیا گیا ہے, یہ کیا گیا ہے. تو ناظرین بس اوقات بعض کام سیاسی حکمت عملی کے تحت وہ کرنے پڑتے ہیں, ورنہ اگر یہ دروازہ کھول لیں تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنے یعنی مسائل یہاں پہ جو نماز کے لیے, جو طواف کے لیے آتے ہیں لوگ, ان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. ان میں سے کون سا شخص ہے, کس کونے میں کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہیں کہ وہ اس دروازے میں داخل ہو جائے. یہ صرف اعتراض کرنا اور بات کرنا اور انتظامات کے حوالے سے دنیا کے اندر, دنیا میں افواہیں پھیلانا, یہ تو آسان بات ہوتی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ مرد وہی ہے جو میدان میں کود پڑے اور میدان میں جا کے مقابلہ لڑے, کچھ کر کے دکھائے. ویسے یہاں سے بیٹھ کے میں اس اسٹوڈیو سے یہ تبصرہ تو کر سکتا ہوں, یہاں سے میں لاکھوں اعتراضات نکال سکتا ہوں, یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی میں اپنے لیے ایک دلیل ڈھونڈ لوں گا. لیکن مجھے یہ احساس تب ہوگا جب یہ ساری ذمہ داری میرے حوالے ہو جائے گی اور مجھے پتہ چلے گا کہ کتنے مشکل سے اس کو سنبھالا جاتا ہے, کتنے مشکل سے اس انتظام کو اور یہ 3-4 ملین کے جمع غفیر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ صرف باتیں ہوتی ہیں اور باتیں بہت آسان ہوتی ہیں. اس لیے ان چیزوں سے یعنی پرہیز کیا جائے. خواہ مخواہ افواہیں پھیلا کر
لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالنا، خواہ مخواہ اعتراضات کر کے لوگوں کو بدظن کرنا، خواہ مخواہ اس ادھر ادھر کی بات کر کے لوگوں کو اس مقدس جگہ سے متنفر کرنا، میرے خیال میں یہ تو قرآنی اس آیت کو میں اگر آپ ناظرین کے سامنے پڑھ کر سناؤں تو بہتر رہے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک استفہامی، ایک سوالیہ نشان ہے کہ دنیا میں اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکے اور اس بات سے روکے کہ وہ جائیں اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور پھر یہ تو صرف عمومی مساجد کے بارے میں بات ہے ناظرین، اور میرے خیال میں دنیا کا بدبخت ترین انسان، دنیا کا ظالم ترین انسان، جس کی ظالم ہونے میں کوئی شک نہ ہو، جس کے بدبختی اور جس کی شقاوت میں کوئی شک نہ ہو، وہ میرے خیال میں وہی شخص ہے جو اس گھر سے لوگوں کو متنفر کرے، اس گھر کے بارے میں افواہیں پھیلائے، اس گھر کے اوپر اعتراضات کرے، اور اس گھر کے انتظامات ہیں ان پہ اعتراضات کرے تاکہ لوگوں کو اس سے دور کیا جائے، اور اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے اپنے مزارات اور اپنے مزارات کی جو فیکٹری ہے جنہیں مقدسات کا نام دیا گیا ہے، انہیں چلانے کے لیے، اپنے کاروبار کو جمانے کے لیے، اس میں کمائی کے لیے، دنیا کی دولت کمانے کے لیے، دنیا کی شہرت کمانے کے لیے وہ اس گھر سے لوگوں کو متنفر کرے، تو یہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہوگا۔ اس لیے آج کل جو معاشرے میں ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے، یا جو لوگ پھیلا رہے ہیں، ان کی باتوں میں کبھی نہ آنا، ان کی باتوں کو کبھی خاطر میں نہ لانا، کبھی ذہن میں نہ لانا، کبھی تصور میں نہ لانا۔ یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے روز اول سے۔ ہاتھیوں کے لشکر آئے ہیں، اگر آج ان کے جہاز آئیں، اگر آج ان کے جنگی طیارے آئے، تو جس اللہ نے ان ہاتھیوں کو ریزہ ریزہ کیا، اور ریزہ کیا ہے کسی جہاز کے ذریعے نہیں، کسی ڈرون حملے اور ڈرون طیارے کے ذریعے نہیں، بلکہ ابابیل جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، ان کی چونچوں میں کتنا بڑا کینکر آئے گا یہ آپ خود سوچیں ناظرین۔ ان کینکریوں کے ذریعے ان بڑے اور دیو نما ہاتھیوں کو ریزہ کیا، تو جس اللہ نے ان کو ریزہ کیا، وہی اللہ قادر ہے کہ وہ آج ان لوگوں کی یہ جتنی بھی قوت ہے اس کو بھی ریزہ کرے۔ اس لیے کبھی یہ چیز خاطر میں نہ لانا، اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اس کی روز اول سے حفاظت کی ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ دو پردوں کو، یعنی دو جو کپڑے ہیں، ان کو آپس میں ملایا جا رہا ہے، اور یہ خوش نصیب دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کے بارے میں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مسلمانوں کی ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتے ہوئے۔ یہ جس طرح ہم پہلے عرض کر چکے تھے کہ 4 مختلف کپڑے لٹکائے گئے، اب ان کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جی آیت کی جو مہارت کے ساتھ بڑی مہارت کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں، کیونکہ جوڑنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ یہ 4 کپڑے ہیں۔ جی اور ایسے ہی ہے، بالکل۔ یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں، چاروں کونے آپس میں ملائے جا رہے ہیں، اور ان کی سلائی ہاتھ سے ہو رہی ہے۔ جی بہت اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو تاریخ کے حوالے سے بھی میرے خیال میں اس مناظر سے محظوظ ہوتے ہوتے ہم اگر اس غلاف کی تھوڑی سی تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں تو کم از کم
ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ غلاف کیسے تبدیل ہوتا رہا. تو عباسی خلافت کے زوال تک یہ غلاف کی تیاری حکومت، مرکزی حکومت کے پاس رہی. لیکن جب مرکزی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کے ممالک مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہر کسی نے ایک ملک میں اپنی حکومت قائم کی، کسی نے دوسرے میں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. مسلمانوں کی پوری ایک خلافت ہوتی تھی، اس میں ایک دارالخلافہ ہوتا تھا، ایک مرکزی شہر ہوتا تھا، اس میں سارا کنٹرول ہوتا تھا. باقی جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں ان کو ان کی طرف گورنر کی حیثیت سے نمائندوں کو بھیجا جاتا تھا، اور سارا سیٹ اپ جو ہے نا ایک ہی جگہ سے کنٹرول ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد بس یہ ایک المیہ ہے کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور خواہشات نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا. اور ایک افسوسناک امر کہ جب سے ہم پارا پارا ہوئے، جب سے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اس وقت سے ہم نے اپنا ماضی ہم نے کھو دیا، اور اپنی وہ عظمت رفتہ جو کسی دور میں برقرار تھی، اور جو جس کا نام سن کر قیصر اور کسریٰ کے درباروں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جس کا نام سن کر ہرمزان اور اس طرح بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے اور جو اپنے آپ کی طرف بڑی بڑی نسبتیں کرتے تھے، ان کے پاؤں لڑکھڑا جاتے تھے. لیکن جب مسلمان افتراق کا شکار ہوئے، ریزہ ریزہ ہوئے، تو وہی لوگ جو کبھی ہم سے لڑکھڑاتے تھے، انہوں نے ہمیں ایسا دبوچ لیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان پھر کبھی نہیں سنبھلے، اور مختلف ادوار میں گزرتے ہوئے مسلمان آج اس کیفیت پہ پہنچے ہیں کہ اس کی حالت ظاہر دیکھ کر دل خون کے عنصر ہوتا ہے، آنکھ پرنم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف مسلمانوں کی ایک روشن تاریخ اور دوسری طرف مسلمانوں کی یہ بے حسی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس کا صرف دیکھ ہی نہیں رہے، جس کا ہم بذات خود مظاہرہ بھی کرتے ہیں. تو اس چیز نے ہمیں ہماری مرکزیت کو ختم کر دیا، اور اس کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک یہ بھی چیز منظر عام پہ آئی کہ جب مرکزی حکومت ختم ہو گئی مسلمانوں کی، تو پھر یہ غلاف کعبہ بھی مختلف ممالک سے آتا رہا. اور اس کی تاریخ پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. اس کے بارے میں پھر بعد میں لوگوں میں ممالک میں تھوڑے سے چپقلش بھی ہوئی، تھوڑے سے اختلافات بھی ہوئے، اور پھر یہ اختلافات بالآخر اس نہج تک پہنچ گئے کہ یہ سارا کنٹرول سعودی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک اسپیشل فیکٹری تیار کرائی. اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہاں انہوں نے تھوڑا سا کیا تھا، یعنی بنا رہے تھے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے کوئی فیکٹری یا کوئی کارخانہ نہیں تھا. یہ پھر شاہ فہد بن عبدالعزیز انہوں نے اس کے لیے ایک فیکٹری بنائی، اور اس کے لیے ہندوستان سے بڑے اچھے اور ماہر کاریگر منگوائے. مولانا اسماعیل شہید، اور اسی طرح مولانا داؤد غزنوی صاحب، ان کے نام نمایاں ہیں، اور ان کی وساطت سے یہ ایک بار غلاف کعبہ لائے بھی ہیں ہندوستان میں بنوا کر. لیکن پھر جب یہ معاملات تھوڑے سے الجھ گئے، تو پھر ان کی وساطت سے انہوں نے شاہ فہد صاحب نے ہندوستان سے ہی کاریگر منگوائے، اور اس کے بعد باقاعدہ یہ غلاف کعبہ ادھر ہی یعنی مملکت سعودی عربیہ میں ہی تیار ہوتا ہے، اور جس پہ ایک بہت خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا. کتنا تھا؟ 22 سے 25 ملین ریال جو ہے اس پہ خرچ ہوتے ہیں سالانہ، اس ایک غلاف کو تیار کرنے پر. تو بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے. تو اس سلسلہ میں ایک مرتبہ 466 ہجری میں ہندوستان سے غلاف بنوا کر بھیجا گیا. 466 ہجری میں، یعنی ہمارے حالانکہ اس وقت تو ہم ایک تھے، بر صغیر پاک و ہند، یعنی پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، ہم ایک ہی ملک تھے.
اور مسلمانوں کی ایک پاور تھی اس وقت. مصر کے فرمانروا الملک صالح اسماعیل بن ناصر نے 750 ہجری میں غلاف کعبہ تیار کرانا اپنے ذمہ، یعنی 466 میں ہندوستان سے آیا، اس کے بعد پھر 750 ہجری میں مصر نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا. اور اس غرض سے یہ ملک صالح اسماعیل بن ناصر نے اس کے لیے 3 گاؤں وقف کیے تھے، یعنی 3 گاؤں کی جتنی بھی فصل تھی، کیونکہ مصر ایک زرعی ملک ہے. اس کی ایک طرف دریائے نیل ہے تو دوسری طرف دجلہ ہے. جی. تو اس میں ایک زراعت والا ملک ہے، اس لیے اس غرض کے لیے یعنی غلاف کعبہ کو تیار کرنے کے لیے ملک صالح اسماعیل بن ناصر نے 3 گاؤں کی جو آمدنی تھی اس کو وقف کیا تھا. اور پھر جب مصر کے اوپر ترکوں نے قبضہ کیا تو اس کے بعد سلطان سلیمان اعظم نے صالح اسماعیل بن ناصر کے جو وقف شدہ 3 گاؤں تھے اس میں 7 گاؤں کا اور اضافہ کر دیا، اور ایک عظیم وقف کی آمدنی سے ہر سال کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر آنے لگا. اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اندر کے پردے بھی وقتاً فوقتاً اسی وقف سے بنا کر بھیجے جاتے رہے. اس زمانے میں اس وقف شدہ زمین کی کل آمدنی پر موجودہ زمانے میں 1,50,000 درہم مصری یعنی وہ خرچہ ہوتا تھا. 50,000 اس وقت 50,000 درہم، جو اس وقت مصر میں جو ایک سکہ رائج تھا اس وقت اس پہ اتنا جو ہے نا وہ خرچ آتا تھا. تو یہ مناظر ہیں ناظرین غلافہ کعبہ کی تبدیلی کے جو بہت ہی خوبصورت ہیں. یہاں پہ ہم آپ کو اسی کے ساتھ غلافہ کعبہ کے مناظر دیکھتے رہیں. ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ سے آپ سے ملاقات کریں گے، آپ سے بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیں اس خوبصورت اور دلکش مناظر کو. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو وصال اردو کی حج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. وصال اردو کی یہ فخریہ پیشکش جس سے مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور بضرور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جو ایک عہد ہم نے نبھانا ہے اس عہد پہ قائم ہوں گے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر. ناظرین، آج ایک مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن کی نسبت اس کے حوالے سے بھی ہم نے عرض کیا، اور اس کے بارے میں شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی اس کے بارے میں بھی ہم نے مختصراً عرض کیا کہ آج یوم عرفہ، جس میں حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں قیام کریں گے اور رب کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اور آج ہی کا دن ہے کہ آج کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا میں آتا ہے، بذات خود آسمانی دنیا میں آ کے فرشتوں کو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو آج میں نے ان سب بندوں کو جو لسانیت، قومیت اور سب کچھ کو پس پشت ڈال کر میری خاطر اس چٹیل میدان میں، اس بے آب و گیا میدان میں میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. آج میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی عرفہ کے دن سب سے زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کرے. اور تیسری اہم چیز یہ کہ آج کے دن کا روزہ حاجوں کے علاوہ سب کو رکھنا چاہیے. 2 سال روزہ رکھنے کے مترادف ہے، اور 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس طرح یہ ایک چھوٹے چھوٹے جو چانس ہوتے ہیں، ایک روزہ ہے، اگر زیادہ سے زیادہ ہم 14-15 گھنٹے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی بھوک کو برداشت کریں، اپنی پیاس کو برداشت کریں، تو یقیناً یہ ایک چانس ہے اور جس کا ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا. اور اللہ رب العزت کو ایک بہانہ چاہیے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے. دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں کہ ایک خاتون جو ایک فاحشہ خاتون تھی، ایک بدکار خاتون تھی،
جس کی زندگی اس طرح کے یعنی غلط کاموں میں گزر گئی، لیکن جب وہ آئی ایک کنویں پہ، اس نے ایک پیاسا کتا دیکھا تو اس نے اپنا جوتا پھینک کر اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کو کھینچا اور اس کو پانی پلایا، تو اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت اپنا بندہ معاف کرنے کے لیے اسے چھوٹا چھوٹا ایک بہانہ چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ان جو لمحات ہیں، یہ جو چانس ہیں جو سال میں کبھی کبھی یوم عرفہ ہو گیا، شوال کے 6 روزے ہو گئے، محرم کے روزے ہو گئے، یہ جو دن ہوتے ہیں اور پھر سال میں یہ ہوتے ہیں، مہینے میں پھر ایام تشریق جو 13، 14، 15 کے ہوتے ہیں، ہفتے میں پھر سوموار اور جمعرات کا دن ہے، تو یہ چانس ہمیں شریعت نے دیے ہیں۔ ان چانس اور ان فرصتوں کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک بار جی آپ میرے خیال میں ناظرین کو ذرا یا ان کے علم میں یہ بھی اضافہ کیا جائے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عرفہ عرفہ، بھائی اس کا کیا مطلب ہے، یا اس کا وجہ تسمیہ جو ہے کیا ہے، کہ ہم عرفہ کو کیوں عرفہ جو ہے کہتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بہت مختلف اقوال ہیں جی کہ عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ ایک مبارک جو ہے ٹکڑا ہے زمین کا کہ جس میں حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ اس میں یعنی رکن ہے یہ حج کا رکن۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص جو ہے زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ایک بابرکت ٹکڑا ہے، اس کو کہتے ہیں عرفہ، اور اس میں جو ہے حاجی پہ واجب ہے کہ وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ اس جو ہے میدان میں رہیں۔ جی جی، ایک تو جو ہے یہ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اقوال جو ہیں اس بارے میں ذکر ہیں کہ عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ تو ایک اس میں یہ ہے کہ عرفہ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیوی جو ہے حوا، اس کو یہاں پہچانا جب اللہ رب العزت نے جو ہے جنت سے ان کو جو ہے اتارا زمین پہ، تو اسی مقام پہ جو ہے آدم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو پہچانا، حوا علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جو ہے اسی مبارک زمین کے ٹکڑے پہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے حج کے مناسک جو ہیں وہ سکھائیں، اس وجہ سے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو کسی حد تک میرے خیال میں جی سارے اقوال کا ان جگہوں کے ساتھ اور پھر یہ موقع مناسبت کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے۔ تو یہی چند اقوال جو ہیں اس بارے میں جو ہے مختلف محدثین نے ذکر کیے ہیں، اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ عرفات کے میدان کا حکم تو ہم نے جان لیا کہ حکم اس کا یہ ہے کہ یہ حج کا ایک عظیم رکن ہے، اور یہاں جو ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں رہنا ضروری ہے، اور حکم تو اس کا یہ ہے، اور وقت بھی یہی ہے کہ اس ٹائم سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے حاجی کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے زوال تک، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ایسا ہے کہ زوال سے پہلے جو ہے حرم عرفات کے حدود سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان قریب جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی زوال ہو گیا تو عرفات کے حدود میں داخل ہوئے، اور وہاں جو ہے دو نمازیں جو ہیں جمعاً اور قصراً جو ہیں اکٹھے پڑھائی ہیں، اور اس کے بعد اور کچھ علماء یہ 2 نمازوں کا قصر اور جمع کرنے کے جو حکمتیں بیان کرتے ہیں، وہ اس میں ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جمع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو غروب آفتاب تک اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ بڑھ جائے، کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے، زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے جو ہے حجاج کو کہ وہ اللہ رب العزت سے جو ہے اس ٹائم میں اللہ رب العزت سے جو ہے دعا مانگے۔ لیکن ہم نے جو دیکھے ہیں
جس سال اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی کہ ہمارے خاص کر پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایشیا ممالک کے حاجی جو ہم نے دیکھے ہیں وہ اپنا زیادہ تر وقت اس چیز میں جو ہے گزارتے ہیں کہ میں جو ہے جبل رحمت نہیں پہنچا ہوں، یا میں مسجد جو ہے کیا نام ہے مسجد یہاں جو مسجد ہے کہ میں وہاں نہیں گیا ہوں، تو وہ سارا ٹائم جو ہے اپنا اسی میں جو ہے صرف کر دیتے ہیں، اسی میں جو ہے گزارتے ہیں. تو وہ جو ایک عظیم وقت ہوتا ہے اس کو اس چیز میں جو ہے مسجد نمرہ اسی میں ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. بس آپ کو یقین ہو گیا کہ میں عرفات کے حدود کے میدان کے اندر ہوں، بس اسی جگہ پہ جو ہے بیٹھ جاؤ اور وہاں جو ہے پورا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو دعاؤں میں جو ہے صرف کر دو. اور جو ہے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہاں کہ وہاں ماشاءاللہ یہاں کے جو مقیم لوگ ہیں وہ اس دن بہت بڑا صدقہ کر دیتے ہیں، حجاج کرام کی خدمت کے لیے بہت بڑا صدقہ کر دیتے ہیں. اور ہمارے لوگ اس میں نے دیکھے ہیں کہ ایک تو چلو آدمی اپنے لیے کچھ لے لیں اور وہ اپنے جو ضرورت ہیں اس کو جو ہے پورا کر دیں، لیکن ایسا نہیں جو ہے ہمیں نظر نہیں آیا. یہ جو اپنے جو دوسرے گروپ والے ہیں ان کا بھی فکر ہوتا ہے کہ یہ کندھے پہ جو ہے مختلف چیزیں اٹھائے جو ہے ادھر ادھر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ آپ لوگ روزہ نہ رکھیں اور یہ دن جو ہے یہ کھانے اور پینے کے دن ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کھانے پینے کے دن ہیں اور آپ جو ہے اپنا پورا وقت جو ہے اسی میں گزار دیں. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے پینے کے دن ہیں لیکن اپنے وہ ضرورت کے مطابق جو ہے آپ جو ہے اس میں جو ہے کر لیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے دعائیں جو ہیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. اور وہ ایک خاص دعا بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عرفہ والے دن اس کو پڑھا کرتے تھے. اور اگر وہ الفاظ کسی حاجی کو یاد نہیں ہوتے ہیں یا اس کو یاد نہیں ہے تو وہ اپنی ہی زبان میں، اس کی جو بھی زبان ہے اپنی ہی زبان میں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے دعائیں مانگے اس دن. اور اپنا جو قیمتی ٹائم جو ہے وہ ادھر ادھر جانے میں جو ہے وہ فضول خرچ نہ کریں، اور میدان عرفات کے حدود کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جاتی ہے وہاں آپ بیٹھ کے جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے جو ہے آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرمائے. اور جہاں جہاں مسلمان جو ہیں کفار کے جو ہے ظلم جو ہے کفار ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے شر سے جو ہے مسلمانوں کو محفوظ کریں. تو یہ ہے عرفات کا میدان جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کا رش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ظہر کے بعد جو ہے تقریباً جبل رحمت جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے. اس میں بالکل بہت کم گنجائش ہوتی ہے. یہ جو خالی جگہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی جو ہے فل ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے. اور یہ جو جبل رحمت ہے یہ سارا جو ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جو ہے کوئی لوگوں کا، انسانوں کا جو ہے ایک پہاڑ بنا ہوا ہے. اور منظر بھی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت. تو یہاں سے پھر ناظرین یہ حاجی یہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں مسجد نمرہ جو ہے اس وقت یہ اس کی تصویر جو ہے. جی. اچھا ناظرین، یہاں سے پھر غروبی آفتاب کے بعد جس طرح حضرت
ظاہر صاحب نے فرمایا کہ غروب آفتاب کے بعد پھر حاجی یہاں سے میدان عرفات سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر، عرفات میں 2 نمازیں پڑھیں گے جی، اس کے بعد یعنی مغرب کی اذان ہوتے ہی جو ہے میدان عرفات سے جو ہے تلبیہ تکبیرات کہتے ہوئے تکبیرات کے ساتھ جو ہے مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ نکلیں گے. ہاں، اور مزدلفہ میں جا کے پھر عشاء اور مغرب کی نماز بھی اسی طرح سے پڑھیں گے. جی یعنی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ قصر، جی قصر، جی یعنی 5 رکعتیں پڑھیں گے، 2 عشاء کی اور 3 مغرب کی. 3 مغرب کی اور 2 عشاء کی، بالکل ایسے ہی کر لیں گے. تو اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس رات حجاج کرام مزدلفہ میں گزاریں گے، اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے خیال میں کوئی اور نماز پڑھنا ثابت بس نہیں. یہ ہے کہ اس رات جو ہے حجاج کرام جو ہے بڑے جو ہے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے پیدل آتے ہیں. تو یعنی عرفات سے مزدلفہ، ہاں، عرفات سے مزدلفہ جو ہے پیدل آتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے. تو اس رات جو ہے اور کوئی اس طرح عبادت نہیں ہے، بس آرام. اور فجر کے نماز کے بعد کتنا خیال رکھا گیا ہے، بالکل ایسے ہی احادیث میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پھر جو ہے حاجی کو جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح دعائیں مانگنے چاہیے جس طرح اس نے میدان عرفات میں اللہ رب العزت سے مانگے ہیں. تو نماز سے فجر کے بعد جو ہے پھر احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے انسان کو جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے دعائیں کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے. وہی بھی قبولیت کا جو ہے ایک وقت ہے. جی ناظرین، ابھی پھر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یہ کعبہ کی طرف، اور یہ مناظر سے ضرور آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے. اور یہ صرف اور صرف کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف میرے خیال میں اردو میڈیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار یہ شرف صرف اور صرف وصال اردو کو حاصل ہوا کہ اس نے مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ کعبۃ اللہ کو براہ راست ان لوگوں کی تسلی کے لیے دکھایا جن کے دلوں میں اس گھر کی محبت میرے خیال میں تڑپ رہی ہے، لیکن وہ یہ جو سلائی کرنے والے جو ہیں افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ موقع دیا ہے. یہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں یہ ایسے ہی بالکل لوگ. ایسے ہی بالکل. یہاں پہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جو غلاف کعبہ کی سلائی کر رہے ہیں، یہاں پہ جو خادم ہیں جو صفائی کرتے ہیں، صفائی کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، ان کو بھی لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور ناظرین، یہ غلاف کعبہ کے حوالے سے ہم تاریخ تو اس کی ویسے بہت طویل ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم تقریباً کسی حد تک پہنچ چکے تھے، لیکن روایات کے مطابق عصر حاضر میں جس حکمران خاندان نے غلاف کعبہ کی تیاری اور جدت میں زیادہ توجہ سے کام کیا وہ عبدالعزیز آل سعود ہیں. یعنی یہ غلاف کعبہ کی تیاری تو کافی عرصہ مختلف مسلمان حکمرانوں کے پاس رہی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں حرمین شریفین کا جو حق ادا کیا ہے اور جسے دنیا نے بھی دیکھا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آل سعود سے قبل کئی صدیوں تک غلاف کعبہ کی تیاری یا تبدیلی کی تصدیق نہیں ہوتی. شاید اس کی بنیادی وجہ عالمی اسلام میں جاری سیاسی تنازعات تھے جن کی وجہ سے کسی مسلمان حکمران کو اس طرف توجہ دینے کا موقع نہیں مل سکا. تو یہ بہت ایک عظیم لمحہ فکریہ ہے، کہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی تفریق نے مسلمانوں کو کافی دشواریاں اس کی وجہ سے سامنے آئی ہیں، اور
کہ غلاف کعبہ کے اوپر جو ہمیں منقش آیات نظر آتی ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ آیات جو منقش آیات ہمیں جس کے اوپر یہ جو خوبصورت نقش و نگار ہے، یہ قرآنی آیات ہیں، اور یہ آیات سورۃ آل عمران کی 96 اور 97 نمبر آیت اس کے اوپر منقش ہے مختلف اطراف سے۔ ایک طرف یہ آیت ہے، دوسری طرف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح پھر سورہ بقرہ کی 127 اور 128 نمبر آیت مختلف اطراف پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آیات اگر پڑھنے میں دشواری آپ کو ہو تو یہ نمبر میں نے بتا دیے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیسے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آیات ہیں، ایک آیت ایک طرف لکھی ہوئی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اسی طرح دوسری آیت بھی دوسری طرف جو لکھی گئی ہے وہ بھی کعبہ کے حوالے سے ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، اور اسی طرح تیسری آیت جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ تو یہ جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ آخری مراحل ہیں میرے ہاں، یہ خیال میں، سلائی کے نا اس کو جوڑنے کے بالکل یہ جو آیات لکھی ہوئی ہے ان کو جوڑ رہے ہیں آپس میں۔ ہاں، بسم اللہ، اور ہر جو ہے اس میں بسم اللہ جو ہے لکھا ہوا ہے شروع میں، اور بڑا خوبصورت نقش و نگار ہے۔ جو پچھلا غلاف کعبہ تھا اس کے اوپر یہ جو لکھائی تھی یہ تھوڑی سی ماند پڑ گئی تھی، ماند پڑ گئی تھی، ہاں تھوڑی کیونکہ سی تقریباً سال، ہاں یہ ایک سال، اور پھر لوگوں کا ہجوم اور اس جی طرح انتظامات تو ویسے زبردست ہیں، لیکن ایک سال ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح لگے رہنے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورا دن جو ہے اس کے اوپر سورج یہ بھی یہ ایک توجہ طلب بات ہے، بالکل ایسی اس لحاظ سے بھی جو ہے اس کا جو بالکل زبردست کلر ہوتا ہے وہ مدھم پڑ تھوڑا جاتا سا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ سورج کا اپنا وہ ایک اثر ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ آیات کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، اور جو چار کونے ہیں اس کو جوڑ کے پھر یہ جو ایک منظر پیش کرے گا، یقیناً قابل دید منظر ہوگا، اور ایسے مناظر دیکھنا یہ بھی ایک ناظرین، غلاف کعبہ کی ایک لمبی تاریخ جسے ہمیں کافی زیادہ کافی لمبی تاریخ ہے، لیکن 1928 میں مصر سے غلاف کعبہ نہ آنے کی وجہ سے مولانا امرتسر ہندوستان سے مولانا سید داؤد غزنوی اور اسماعیل غزنوی صاحب، یہ دو جید علماء کرام تھے بر صغیر پاک و ہند میں، تو ان کی زیر اہتمام یہ غلاف کعبہ بن کے آیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت نے ان دو معززین کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ایک فخر اور باعث اجر ہے، کیونکہ ایک تو وہ ہمارے عجمی اور دوسرے ہمارے بر صغیر سے ان کا تعلق تھا، اور بر صغیر کے ٹاپ کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ کسی
کھلے عام سب کو کہہ دیا جاتا کہ ہر کوئی کر سکتا ہے یہ کام، یا اس طرح اجازت ہوتی تو شاید اس سے کافی سارے مسائل اٹھ سکتے تھے، مسائل بن سکتے تھے. اس لیے اس کو حکومت کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا تھا کہ کسی کے دل کو دکھ نہ ہو، کیونکہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے. اور بعض اللہ رب العزت نے لوگوں کو اتنا نوازا ہے کہ ان کے لیے یہ اس کی تیاری، اگر وہ اس کو مکمل سونے کے ساتھ اس کو منقش کرنا چاہیں ان کے لیے پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے کافی سارے مسائل اس حکمت کے پیش نظر اسی وجہ سے جب پوچھا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، یہ کام اب حکمرانوں کے ذمے ہے. تو اس لیے یہ بس اوقات یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اسے ذرا سوچ کرنے چاہیے، جس سے انسان خود مختار ہے، لیکن اعتراض بھی بندہ کسی ایک محدود حد کے اندر رہ کر کرے تو تب کوئی بات بنے. لیکن جب اعتراض ایسا ہو جو عام انسان کی عقل سے اوپر گزر جائے اور اسے سمجھ آئے بغیر اس کے دل میں غلط فہمیاں جنم لے، تو میرے خیال میں ایسے اعتراضات سے گریز کرنا چاہیے. مردی میدان وہی ہوتا ہے جو خود مقابلے کے لیے اترتا ہے، میدان میں اترتا ہے، میدان میں کود پڑتا ہے. اور اگر تماشبین اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھنے والا اگر اوپر سے اعتراض کرے کہ یہ فلاں کھلاڑی نہیں کھیل سکتا، یہ فلاں اس سے بال نہیں پکڑی جاتی، اس سے کک نہیں ماری جاتی، یا اس سے کیچ نہیں پکڑا جاتا، تو یہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں. وہ آزاد ہے، اسے اسٹیڈیم میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر اس کے اندر دل کے اندر یہ احساس آ جائے کہ یار اگر اس کھلاڑی کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا، یہاں پہ پھر آ کے انسان کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے ایسے اقدامات اٹھانا، ایسی افواہیں پھیلانا اور خود کو دنیا کے ظالم ترین شخص میں شمار کروانا، یہ میرے خیال میں سب سے بڑی بدبختی ہے. کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکتا ہے. اور اللہ کی مساجد تو عام مساجد ہیں، اس میں میرے محلے کی مسجد بھی شامل ہے، میرے گاؤں کی مسجد بھی شامل ہے. لیکن جو دنیا پر اللہ رب العزت کا پہلا مبارک گھر، مبارک شہر اور مقدس شہر میں واقع مکہ اور کعبہ کو منہدم کرنا چاہے، اس سے لوگوں کو بدظن کرنا چاہے، اس میں فساد پھیلانا چاہے، یا ایسے افواہیں پھیلانا چاہے کہ جس کی وجہ سے جو اللہ کے مہمان آئے ہیں ان کے دلوں میں عجیب و غریب خیالات ہیں. اب دیکھیں پچھلے سال جو ہوا وہ سب دنیا نے دیکھ لیا، اور پھر روز روشن کی طرح سب عیاں ہو گیا کہ وہ کس کا کیا درا تھا. لیکن اس کی وجہ سے یہ تو نہ ہوا کہ حاجیوں کی تعداد میں کمی آئی یا وہ ڈر کے نہیں آئے لوگ، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ لوگ بڑھ گئے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان کی عبادت میں کم از کم خلل ڈالنا، ان کو ذہنی پریشان کرنا، ذہنی دباؤ دینا، وہ کہیں بھی جائیں تو ان کو شاید یہی ڈر ہو کہ اللہ خیر کرے کوئی ایسا نہ ہو جائے. یہ چیز بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ آپ لوگوں کو کعبۃ اللہ جیسے مشرف اور باوقار جگہ سے روکنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہو. لیکن ایسے لوگوں کو یہ میرا ایک میسج ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب اللہ رب العزت نے ان ابرہہ کے اس بڑے لشکر سے اس گھر کی حفاظت کی ہے، تو آج بھی اس گھر کے پاسباں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ دنیا کے ہر کونے کونے میں موجود ہیں. اور دنیا کے بتکدوں میں یہ پہلا خدا کا گھر، یہ ہمارا پاسباں ہے، ہم اس کے پاسباں ہیں. اس کی طرف جو شخص میلی آنکھ کے ساتھ دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالیں گے. یہ ایک ہمارا دنیا کو میسج ہے، ایک پیغام ہے. اسی کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم دوبارہ سے آپ کے ساتھ شام کو ملیں گے اسی طرح لائیو ٹرانسمیشن میں، اور اس میں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے حج کے مناسک براہ راست مکہ المکرمہ سے. اور دیکھتے رہیے وصال اردو اور محظوظ ہوتے رہیں مناسک حج سے اپنے گھر میں بیٹھ کر. اجازت دیجیے، ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہ
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك